کچھ لوگ پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں، پنجاب کی ترقی سے جلنے والوں کے دماغ صاف کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام لیے بغیر سیاسی مخالفین پر وار۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، میں پنجاب کی بات نہ کروں تو کون کرے گا؟ پنجاب بھر میں صفائی پروگرام کامیابی سے جاری ہے، سندھ اور بلوچستان کو بھی اتنا ہی صاف دیکھنا چاہتی ہوں۔ نون لیگ کی حکومت ختم ہوتے ہی صفائی کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ تبدیلی کے دعوے داروں کے دور میں پنجاب میں ہر طرف گندگی تھی۔ گوگی اور پنکی کے دور میں پنجاب میں صرف تباہی آئی۔ اگر دوسرے صوبوں میں سڑکیں خراب، بسیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، آٹا مہنگا اور گلی محلے گندے ہیں، تو محرومیوں کا شکار افراد اپنی حکومتوں سے سوال کریں۔ پنجاب پہ بات کریں گے، آپ سندھ پہ کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، آج آپ ہیں کل کوئی اور ہوگا، آپ پنجاب نہیں ہیں، لہٰذا آپ اپنے اوپر آنے والی تنقید کو پنجاب کے عوام کے گلے میں نہ ڈالیں۔ آج پنجاب میں آپ ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، غلام نہیں۔ کوئی سیاسی جماعت کسی صوبے کو اپنی ذاتی جاگیر قرار نہیں دے سکتی۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان سینیٹر پلوہ شاہ خان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا کہ شہباز شریف آصف علی زرداری کی وجہ سے وزیر اعظم ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو دوبارہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی ضرورت پڑے گی۔ پنجاب میں تمام امدادی کارروائیاں پاک فوج نے کی ہیں۔ عوام کے دل تصاویر سے نہیں، کارکردگی سے جیتے جاتے ہیں۔ پنجاب فتح نہیں ہوا، آپ پنجاب میں مارشل اور ڈکٹیٹر نہ بنے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ ملک چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگے۔ بلاول نے کبھی نریندر مودی کو اپنے گھر نہیں بلایا۔ وقار مہدی بولے، بھتیجی اپنے چچا کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں ناکام رہی۔ پنجاب حکومت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں مفاہمت کی ذمہ داری محسن نقوی کو مل گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان جاری تناؤ پر گفتگو ہوئی۔ صدر مملکت کی وفاقی وزیر داخلہ کو موجودہ صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی کشیدگی پر بات ہوگی۔ محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف کو صدر زرداری کا پیغام پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں دونوں جماعتیں کے درمیان مذاکرات بھی ناکام ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملیشین بزنس گروپ کی ملاقات۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان ملیشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا کہ اس سے بزنس ٹو بزنس روابط کے نئے دروازے کھلے ہیں۔ دونوں ممالک میں اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں شراکت داری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ایس آئی ایف سی سرمایہ کاری میں سہولیات دینے کے لیے سرگرم ہے۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی اور اے آئی میں سرمایہ کاری کریں۔ ملیشیا میں شہباز شریف کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا نے شہباز شریف کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملیشیا کے سرکاری دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے ایئرپورٹ پر شہباز شریف کو رخصت کیا۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان غیر معمولی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ملیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور ملیشیا کا پائیدار اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہائی مل گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام لکھا کہ مشتاق احمد اردن پہنچ گئے، وہ پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں، ان کی طبیعت بہتر اور حوصلہ بلند ہے، سفارت خانہ ان کی محفوظ واپسی کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ دوسری طرف مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں، 5 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ جیل میں گزارے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اسرائیلی فوج نے ہم پر کتے چھوڑے، 3 دن بھوک ہڑتال کی، ہمیں دوائی دی گئی، نہ پانی، غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے بار بار جائیں گے۔
حماس نے مذاکرات کے دوران اہم مطالبات سامنے رکھ دیے۔ مصر میں حماس، اسرائیل اور ثالثوں کے درمیان جنگ بندی مذاکرات۔ ترجمان فلسطینی مزاحمتی تنظیم فوزی برہوم کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل اور جامع جنگ بندی ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلا ہمارا دوسرا مطالبہ ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی تیسرا مطالبہ ہے۔ بے گھر افراد کی اپنے گھروں کو واپسی ہمارا چوتھا مطالبہ ہے۔ فلسطینی قومی تکنیکی ادارے کی نگرانی میں مکمل تعمیر نو کا فوری آغاز پانچواں مطالبہ ہے۔ قیدیوں کا منصفانہ تبادلہ اور معاہدہ ہونا چھٹا مطالبہ ہے۔ ترجمان حماس نے الزام لگایا کہ نتنیاہو مذاکرات ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کبھی غزہ میں فتح حاصل نہیں کر پائے گا۔ حماس نے بہت اہم چیزوں پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر غزہ امن معاہدے کے مثبت نتائج کے لیے پر امید۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ بہت جلد ہوگا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ بولے تجارت اور ٹیرف کے ذریعے 7 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کا تبدیل شدہ پیس پلان دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ قطر نے تصدیق کر دی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ مجید الانصاری کا کہنا ہے کہ معاہدے میں شامل عرب مسلم ممالک کی چند تجاویز کو نکال دیا گیا۔ ٹرمپ کا فائنل پلان عرب اسلامی ممالک کے پلان سے الگ تھا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پر اصلی پلان میں ترمیم کی۔ مصر میں جاری مذاکرات میں تمام فریقین معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ قیدیوں کا تبادلہ اور امداد کی بحالی معاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ فوری روکنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کی سماعت۔ جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ سماعت کا تحریری حکم جاری ہوگا جس میں آئندہ سماعت کی تاریخ بھی ہوگی۔ دوران سماعت وکیل بانی پی ٹی آئی سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ ہم نے بریت کی درخواست گزشتہ سال دائر کی تھی، اب کیس اختتامی مراحل میں ہے۔ 342 کا سوال نامہ آ گیا، کل جوابات مانگے گئے ہیں اور شاید پرسوں سزا بھی ہو جائے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی سماعت۔ طلبی کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی عدم پیشی، کوئی شہادت قلم بند نہ ہو سکی۔ کیس کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں بمباری۔ صہیونی فوج نے مزید 8 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جنوبی غزہ میں امدادی مراکز کے قریب اسرائیلی فائرنگ سے 7 افراد زخمی۔ رام اللہ میں مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فورسز کا چھاپا، 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں اسرائیل کے بدترین ظلم و بربریت کے 2 سال مکمل۔ بمباری سے 20,000 بچوں سمیت 67,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ 2 سال کے دوران اسرائیلی فورسز نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ مرکز نے اسرائیلی جارحیت سے غزہ میں تباہی کی تصاویر جاری کر دیں۔ اسرائیلی جارحیت کے 2 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر میں مظاہرے۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل میں مظاہرین نے نتنیاہو کے گھر کے باہر احتجاج کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کردہ 20 نکاتی منصوبے پر گفتگو۔ صدر پوٹن کا مسئلہ فلسطین کے جامع حل کی حمایت پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے ایران کے جوہری پروگرام اور شام میں استحکام کے فروغ پر بھی بات چیت کی۔ امریکہ نے پاکستان کو جدید میزائلوں کی فروخت کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کو AIM-120C8D3 میزائل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میزائلوں کی ترسیل 2030 تک ممکن ہے۔ پاکستان، ترکی سمیت کئی ممالک کو میزائل فروخت کیے جائیں گے۔ AIM-120C8D3 ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا جدید میزائل ہے۔ پاکستان کے پاس AIM-120C5 میزائل موجود ہے۔ اسی میزائل سے پاکستان نے 2019 میں بھارت کا MiG-21 طیارہ گرایا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہیلی کاپٹر ہائی وے پر گر کر تباہ، پائلٹ، نرس سمیت 3 افراد شدید زخمی۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر مریض کو اسپتال منتقل کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ اچانک حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کے وقت کسی راہگیر کو نقصان نہیں پہنچا۔ زخمی افراد اسپتال منتقل۔